جس میں انسان کا ایک بہادری، جرت، اب پہلے تو اب تو ہمارا حال ہے کہ ہم بچوں کو وہ بیچارہ بالکل یعنی عورتوں کی طرح ہمارے جوانوں کا حال ہے اس وقت، کیونکہ ایسی کوئی ایکٹیویٹیز ان کی ہے ہی نہیں، ہم ڈراتے رہتے ہیں۔ تو والدہ نے فجر سے پہلے یعنی 4 بجے اٹھنا، تہجد کے لیے میرے لیے پراٹھے بنانے، ان میں اچار رکھنا، تو پھر کہتے تیرے یار دوست بھی ساتھ ہوں گے، تو 6-7 پراٹھے، اور والدہ کا پراٹھا ماشاءاللہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک آدمی بلکہ 2 بندے ایک پراٹھا کھائے، باندھ کر پوٹلی باندھ دینی، اور ہم نے رات کو سارا سامان تیار کر لینا، ہم نکل سارے یار دوست اکٹھے ہو جانے، 1-2 بابے کو لے لینا، یہاں ایک بڑے تھے شکاری بڑا آدمی، وہ 1-2 بڑے ساتھ ہیں، والد صاحب بھی کہتے تھے ان کو ساتھ لے جانا، والد بھی کہتے، ہم نے وہاں جانا اور وہاں جا کے جناب دریا میں جا کے شکار کر رات تک، سانپ آ جانے، وہ یعنی مچھلی کی خوشبو، آپ نے مچھلی پکڑی ہو تو پانی کا سانپ حملہ آور ہوتا ہے۔ بڑے کام کیے 2 سال 9th اور 10th 9ویں 10ویں میں، یہ جناب شکار میں نے یہ سارے علاقے میرے اس وقت کے دیکھے ہوں، یہ منچن باد کے نیچے سے لے کر چشتیاں کے نیچے تک دریا کے ساتھ ساتھ، جو فلاں جگہ ایسا ہے، خصوصاً جو شاخ نکلتی نا جہاں دریا کی، وہاں مچھلی بہت ہوتی، کیونکہ تیز اس میں مچھلی بھی نہیں رک پاتی، تو پھر ایسے جو شاخ ایسے ڈھیلی سی ہوتی نا اس میں بڑی مچھلی ہوتی، اور مچھلی تو ایسی ہی آنی کبھی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی، لیکن اچھا ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب وہ مجھے بڑا منع بھی کر دیتے، یار تو ایسے چلا جاتا ہے یہ وہ ہے، تو ان کا اپنا مزاج تھا، انہوں نے ڈاکٹر بننا تھا، ہم نے مولوی بننا تھا۔ شام کو جب میں نے مچھلی لانی تو اس میں چھوٹی بڑی، پھر سب نے شروع ہو جانا صاف کرنی، اور پھر توے کے اوپر اماں نے مرچ مسالے لگاتے تھے تو سادے ہوتے تھے، وہ ان میں ایسی ٹیسٹ ہوتا تھا کہ جناب ڈاکٹر صاحب نے بیٹھ کے بھوننی، یعنی اتنی بنائی کرتے تھے کہ کانٹوں سمیت کھا جاتے تھے۔ بڑا عجیب وقت ہوتا تھا وہ، سبحان اللہ۔ فٹ بال کھیلنا اور یہ مچھلی کا شوق، پھر یہ شوق ہمارا گیا نہیں بنور ٹاؤن میں بھی، تو ہم نے اولا ثانیہ میں سمندر کے ادھر گئے یہ لینے کے بھی، یہاں مچھلی کے شکار کی کیا ترتیب ہے، سمندر کی تو بہت مختلف ترتیب ہے، وہ نہروں سے تو بہت الگ ہے۔ تو پھر ہم نے ایک جگہ گئے تو کہ ماڑی سے الٹی سائڈ پر وہ مچھلی پکڑتے، تو وہ اس طریقے پر وہ مارتے ہیں ایسا کنڈا سا، تو مچھلی کو ایسے کر کے اس کی پیٹھ پہ اڑا دیتے ہیں، تو مچھلی بڑی مچھلیاں آتی ہیں چھوٹی کو کھانے کے لیے، چھوٹی مچھلی جو ہوتی ہے نا یہ ہمیشہ کناروں پر ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ جو مچھلی کی جو وہ بڑی مچھلی ہے وہ انڈا جو ہے نا وہ کنارے پر دیتی ہے، ہاں جی، کنارے پر آ کر انڈا دے گی، بیچ میں نہیں دے گی، اس لیے کہ یہ پانی جب ہلتا ہے نا 24 گھنٹے اس سے بچہ نکلتا ہے، جس طرح مرغی 21 دن سیتی ہے نا جی، تو یہاں اس کا سینا حرکت کرنا ہے۔ حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ سے ہی میں نے یہ بات سنی، مجھے کہیں نہیں ملی، میں نے بہت اس کا تلاش کیا، پیغمبر فرمایا کہ الجراد من نصرت الحوت، فرمایا کہ جو ٹڈی ہے یہ جو حلال ہے کھانا، یہ مچھلی کے چھینکنے سے ہے، یہ رسول اللہ کے ارشاد ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو بہت ہم نے اپنے طور پر دیکھا وہ، لیکن مجھے کہیں بھی اس کے بارے میں نہیں ملا، تو میں نے پھر حضرت سے بات کی، تو حضرت تو ہمیں نہیں پڑھاتے تھے وہ کتاب، میں نے کہا حضرت میں دارالفتاح میں چلا گیا، کہ حضرت میں خدمت میں رہتا تھا، بڑی حضرت سے بے تکلفی تھی، میں نے کہا حضرت یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مچھلی کے چھینکنے سے ٹڈی پیدا ہوتی ہے، اس کا کیا لنک ہے؟ تو آپ نے عجیب بات فرمایا کہ مچھلی چونکہ کناروں پر انڈے دیتی ہے تو پانی ہلتا ہے ایسے، سمندر کا ایسے ہلتا رہے گا، تو پھر 24 گھنٹے کے بعد بچے نکل آتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے جو پونگے چھوٹے چھوٹے بچے ہو جاتے ہیں وہاں، تو جو انڈے مچھلی کے کیچڑ میں پھنس جائیں، جہاں کیچڑ ہے گیلا ہے لیکن ہلتا نہیں ہے، اور میں اس سے ٹڈی پیدا ہوتی ہے، تو اصل دونوں کی ایک ہی ہے۔ اس نے فرمایا کہ 2 جانور ایسے ہیں، اس نے فرمایا کہ جو بغیر ذبح کے بھی حلال ہے، ٹڈی اور مچھلی، یہ جوڑ ہے، پھر آگے اپنی افزائش کرتی ہے، یعنی اصل وہاں سے پیدا ہوتی ہے
پھر آگے پھر اس میں سے بچے اور وہ اس طریقے پر ہوتا ہے. تو پھر ہم نے کہا چلو ہم بھی سامان لے آئے بھی, اب ہمیں کہاں طریقہ آتا ہے. تو میں نے ایسا کیا تو میں نیچے گر گیا, میں سارا زخمی ہو گیا, پتھر بہت تھے وہاں. پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو ہم نے دور سے دیکھا کہ ایک جگہ نے ایک کتا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پانی میں کوئی چیز تلاش کر رہا ہے. تو ہمیں ایک ساتھی تھا, وہ پہلے آتے وہ کہتے جی یہاں کوئی جال لگا ہوگا اور وہ پانی اتر گیا ہے تو اس میں کوئی مچھلی پھنسی ہے تو یہ کتا آیا ہوا ہے. تو ہم وہاں گئے تو باقی چھوٹی مچھلیاں, وہ بڑی تو لے گئے, جو وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہے نا, پاؤ کی عادت پاؤ کی بہت تھی, ہم نے پورا تھیلا بھر لیا. بنول ٹاؤن میں شام کو ہم نے پھر مچھلی پکائی. نیو ٹاؤن میں بھی شوق برقرار رہا میرا, کبھی کبھی جاتے تھے. اور فٹ بال کھیلنے کا بھی حضرت والا کی مجلس سے ہوتی تھی 9 بجے شروع, فجر کے بعد ہم نے فٹ بال کھیلنا, پھر اس کے بعد مجلس میں چلے جانا. پھر 10 بجے میں ختم ہوتی تھی مجلس گلشن اقبال میں. پھر واپس آ کر جمعہ نماز ہم نے بنول ٹاؤن پڑھنی, پھر یہ بزرگوں کی زیارتیں کرنے. سبحان اللہ.